السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. پچھلے 10 منٹوں سے اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ویسے ہی مرر میں دیکھتے سگریٹ پی رہا تھا. کمرے میں گمبھیر گہری خاموشی چھائی تھی. عنایت کو یہ گمبھیر خاموشی اور درخزی کا یہ انداز اب بری طرح تڑپا رہا تھا. درخزی خانزادہ نے اب سیدھے ہوتے سگریٹ نیچے پھینکتے شوز کے نیچے مسئلہ تھا تو اسے لمحوں میں وہ عنایت کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا. عنایت خوفزدہ ہوتے بیک گراؤنڈ میں مزید سمائی تھی. وہ اسے بازو سے نرمی سے جکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کر گیا تھا. درخزی عنایت نے اس کی نرمی پر کپ کپاتے لبوں سے بھیگی آواز میں پکارا. اس پورے وقت میں اس کی آنکھوں میں اب سرد پن کی بجائے بے حد نرمی اور گرمی کی حدت تھی. عنایت روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا مائسوئن، مت ڈرو مجھ سے. درخزی خانزادہ نے اب بے حد نرمی سے دیوار کے ساتھ لگایا تھا. عنایت خاموشی سے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. میں یہاں کمرے میں تمہاری امانت دینے آیا تھا، لیکن تمہارا خوبصورت مہکتا وجود پل کے لیے مجھے فریز کر چکا تھا. دل و دماغ میں تمہارے لیے بھڑکتی آگ مزید بھڑک گئی تھی. کچھ پل کے لیے میرے اندر کا وحشی خانزادہ جاگ گیا تھا جو اپنی عورت پر کسی دوسرے مرد کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا. جس طرح تمہیں باہر سے سب کے درمیان لے کر آیا، وہ منظر دن رات میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے جو اندر کی اذیت بڑھاتے مجھے جلتے کوئلوں کی مانند دہکا دیتا ہے. تم سامنے آئیں تو پاگل ہو گیا اور پھر تم سے محبت بھی پاگلوں کی طرح کرتا ہوں. اتنے خوبصورت وجود نے کچھ پلوں کے لیے مجھے بہکا دیا تھا. سوچا اپنے اندر کی آگ تم سے نفرت کا راگ الاپتے کم کروں. درخواست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا تھا. اب اس بات پر گالی مت دینا اپنی بہن کی طرح کہ میں 2 نمبر کریکٹر لیس ہوں. وہ کیا ہے نا مس امریکہ، تم 16 کی ہو مگر میں 27 سال کا ہوں. 27 سال تک خود کو بچا کر رکھا، کسی عورت کے قریب جانا تو دور کی بات، کسی عورت کو غلطی سے بھی اپنے خیالوں میں بسایا نہیں، مگر تم ہی وہ واحد عورت ہو، سوری لڑکی ہو، جس کے ساتھ خیالوں میں ہر حد پار کر چکا ہوں اور کتنی بار غسل بھی لے چکا ہوں. درخزی اسے آنکھ مارتے ہوئے ہنسا تھا. عنایت کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی. بیوی ہو میری، تمہیں دیکھ کر جذبوں پر کنٹرول نہیں رہتا، فطری ہے یہ. درخزی اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. درخزی خانزادہ نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پاسپورٹ نکالا. عنایت نے حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں امریکن پاسپورٹ دیکھا تھا. تمہاری امانت. درخزی خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا پاسپورٹ اسے تھمایا. عنایت نے حیرت سے اپنا پاسپورٹ دیکھا تھا. پولیس والا ہوں، وہ بھی 2 نمبر. اس دن یہ پاسپورٹ تمہارے پرس سے نکال لیا تھا. وہ عنایت کے چہرے کی طرف دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا. اس دن دل بہت ڈر گیا تھا، بہت زیادہ ڈر گیا تھا. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ تم اس بار میں مائیکل کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی. میڈیا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. گولی لگے بازو کے ساتھ ڈرائیو کرتے. میری آنکھیں ہی نہیں، میرا دل بھی رو رہا تھا. بہت بار سوچا تمہیں اپنی حویلی لے جاؤں تاکہ تم کبھی میری پناہوں سے دور نہ جا سکو، مگر میری گاڑی میری حویلی کی طرف مڑ نہ سکی. مگر چپکے سے تمہارے پرس سے یہ پاسپورٹ نکال لیا. دل ڈر گیا تھا. آیا تم پھر سے مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ. میں یہ خوبصورت چہرہ کبھی کبھی ہی صحیح جو دیکھتا ہوں، اسے دیکھنے کو ترس نہ جاؤں. درخزی تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر لب رکھ گیا تھا. عنایت بھیگی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. مقابل کے ہونٹ اپنے ہونٹوں پر رکھنے پر وہ آنکھیں میچ گئی تھی. اسے درخزی خانزادہ کا شدت بھرا لمس اپنے ہونٹوں پر چاہیے تھا. اس دن ایک بات سمجھ آئی، پسندیدہ عورت مرد کو بغیرت بنا دیتی ہے. اس کا چہرہ تلخی سے تھامے اسے زائیہ مسکرایا. درخزی. عنایت نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے بھیگی آواز میں پکارتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جمایا. عنایت میں بغیرت بن گیا. ابھی بھی خود کو بغیرت محسوس کر رہا ہوں. اس کا چہرہ تھامے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا. درخزی پلیز ایسے مت کہیں. عنایت نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہوئے اسے خود کے لیے یہ لفظ بولنے سے منع کیا. بغیرت ہی ہوں میں، جو لڑکی تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارتے ایک امریکن لڑکے پر بھروسہ ہو سکے، اس کے ساتھ امریکہ جا رہی ہو. خود کو عیاں کرتے ہوئے وہ بنا کسی شرم کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ بار میں بیٹھی ہو جو شراب پی رہا ہو.
ایسی لڑکی کو کسی ایک مرد پر بھی اپنانے کا سوچے، وہ مرد بغیرت ہی ہوا نا؟ درخزے کے سوال پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ درخزی ایسا نہیں ہے، میری بات سنیں، انایا نے تڑپتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے کہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے ایکسپلین کر دے گی، مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پتہ نہیں مقابل کے لفظ بے رحم تھے یا پھر اس کا خود کا ایکٹ، جس کے لبوں سے نکلنے والے صرف حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں گاڑے لفظ چباتے ہوئے اس سے دور ہوتے پیچھے کو ہوا تھا۔ درخزی انایا کے قدم پیچھے بڑھانے پر تڑپ اٹھی تھی۔ جسم سے جان نکلی تھی۔ ایسا ہی ہے، درخزی خانزادہ بغیرت ہے۔ اس عورت کے بارے میں میڈیا چیخ چیخ کر اسے ڈرگس بیچنے والی، اسے شراب پینے والی کہہ رہا ہو، اس مائیکل کے ساتھ تمہارے کردار پر بات کر رہا ہو، اور یہ درخزے خانزادہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہو، اس کی زبانیں نہ کھینچ سکتا ہو، اپنے پسٹل کی گولیوں سے اس کے سینے چھلنی نہ کر سکتا ہو، تو یہ درخزے خانزادہ بغیرت ہی ہوا نا؟ درخزے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا۔ انایا کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا آج۔ شہرام زران اسفند لالا کے سامنے یہ 2 دن نظریں چکا کر سب کے سامنے رہا ہوں۔ اس حویلی کا کھانا تو دور کے بعد حلق سے پانی نہیں اترا۔ درخزئی وہ دل پر ہاتھ رکھ کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ 2 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ انایا کا دل جیسے پھٹ گیا تھا۔ کیسے کھاتا کھانا انایا، جس مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بیوی اس سے بھاگ کر دور جا رہی ہو، وہ بھی کسی غیر مرد کے ساتھ؟ پھر اس لڑکی پر کیسے ایسے الزامات لگ رہے ہوں؟ جس کا مرد، اس کا شوہر سانس لے لے بڑی بات ہے، وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ درگزی خانزادہ اپنی پاکٹ کی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالے، سگریٹ سلگائے، لبوں سے لگایا۔ تم نہیں جانتی تم میرے ساتھ کیا ظلم کر چکی ہو۔ وہ کانپتی انگلیوں سے سگریٹ کا گہرا کش لیتے مدھم سی آواز میں بولے، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرا غرور، میرا مان، میری باقی بچے کچے رشتے چھین لیے۔ تم نے مجھ سے یہ حویلی چھین لی، مجھ سے میرا دوست زران خانزادہ بھی چھین لیا۔ وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ انایا کو اس کی آواز بمشکل ہی سنائی دے رہی تھی۔ احساس ہو گیا ہے مجھ کو، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دھوکے سے کیا ہوا؟ نکاح کیسے تمہارے دل میں محبت پیدا کر سکتا تھا؟ مگر مجھے لگا تھا میری شدید محبت کی آنچ تم تک پہنچ جائے گی۔ درخزے خانزادہ مدھم آواز میں بولتے انایا کی طرف دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ انایا اس کی مدھم لفظوں پر نظریں جھکائے رو رہی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس تک یہ شاید شدید محبت کی آنچ پہنچ چکی ہے، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ ہے رایا، جب مرد کو کسی عورت سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کی طرف بڑھتے ایک ہاتھ اس کے گرد رکھے، اس کا تھوڑی نرمی سے جکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ انایا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے ببس کرتے ہوئے درخزے کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مرد اس عورت کو لے کر سب سے پہلے پوزیسو ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے کسی اور مرد کی نہ ہو جائے، اس عورت کے چہرے کو کوئی نظر پڑ کر بھی دیکھے نا، تو محبت کرنے والا مرد پاگل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تمہیں اپنا بنانے کا سوچا کہ مجھ سے پہلے اس خوبصورت وجود کا مالک کوئی اور نہ بن جائے، اس لیے تم سے نکاح کر بیٹھا۔ درخزے اس کے خوبصورت نکوش پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن مائسون، میرے دل میں یہ خوف پہلے سے بھی زیادہ شدت سے جاگزیں ہو گیا ہے کہ تم کسی اور کی نہ ہو جاؤ۔ وہ اس کے سرخ یاقوتی اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے مسلتے ہوئے بولا، درخزئی، میں آپ کی ہوں۔ انایا نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھا۔ نہیں مائسون، نکاح پتھر پر آخری لکیر نہیں ہوتا۔ کسی بھی عورت کو اپنا بنانے کے لیے اگر ہوتا تو کیا تم اس مائیکل پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچتی؟ وہ اس کے بال بے دردی سے دبوچے ہوئے جیسے زخمی لہجے میں کرایا۔ انایا نے درد سے سسکی لی تھی۔ تمہیں ایک بار میرا خیال نہیں آیا، تمہیں ایک بار میری شدید محبت نظر نہیں آئی جو میں تم سے کرتا ہوں؟ تمہیں ایک بار نہیں سوچا کہ درخزے خانزادہ کے پاس تم ہی پہلا اور آخری رشتہ بچا ہو؟ تمہیں مجھ سے سب کچھ چھینتے ہوئے ایک بار میرا خیال نہیں آیا؟ وہ زخمی شکوہ کے نہ لہجے میں بولتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ درخزی انایا سے سکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے بال دبوچے ہوئے تھا۔ کب میں تمہارے کسی سپنے میں کے بیچ میں آیا؟ کب تمہیں رخصت کروانے کی بات کی؟ کب تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر چھوا؟ میرے عقیدت بھرے بوسوں پر ہی تم مجھ سے خائف ہو گئی۔ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے ہوئے زخمی لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ انایا بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بالوں کو چھڑوانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ محسوس کرتی رہی ہو مجھے تم، مجھ سے لپٹ کر محسوس تو کیا ہوگا؟ کیسے تمہیں
محسوس کرتا تھا، کیسے تمہاری وجود میں اترنے کے لیے پاگل ہوتا تھا۔ درخزے کے سوال پر وہ سرخ کندھار ہوتے استبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کی سختی اس کی دیوانگی محسوس کر چکی تھی۔ جانتا ہوں تم میری بے قراری سے واقف تھی۔ تم 16 سال کی ضرور ہو مگر تم سب سمجھتی ہو۔ جانتا ہوں تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کس کے لیے جاتی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں پتہ ہے ایک مرد اپنی عورت کو اپنے بدن کی گرمی کیسے دیتا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے قریب ہوتے ہوئے بھی تمہیں نہیں چھوا۔ یہ میری شدید محبت ہے جو تم سے کرتا ہوں۔ درخزے نے اس کی گردن کو بے دردی سے جھٹکا دیا تھا۔ عنایا نے درد سے سسکی لی۔ کیوں پھر بھی کیوں؟ مجھے سزا دے رہی تھی جب میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہیں سختی سے چھوا نہیں، کیوں مجھے یہ سزا دے رہی تھی؟ درخزے خانزادہ نے کرب سے سوال داغا۔ درخزے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عنایا شدت سے رو دی تھی۔ تمہاری ایک غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ درخزے خانزادہ کو تباہ و برباد کر دیا مائسوین۔ درخزے درد و کرب سے بولتا اس کے بال چھوڑ چکا تھا۔ درخزے نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے اپنے بازوں سے مس لیں۔ میں مانتا ہوں میں برباد نہیں ہوا، تم بھی برباد ہوئی ہو، تو سزا صرف تمہارے مقدر میں ہی کیوں؟ اس سزا کا حقدار میں بھی ہوں۔ مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا ملنی چاہیے کہ میری روح تڑپتی رہے۔ اور درخزے خانزادہ کی یہ سزا ہے وہ رشتوں کے معاملے میں فقیر ہو جائے، ایسا فقیر جو صدا کا لگا کر تڑپ کر مر جائے مگر کوئی اس کا سے میں ایک سکہ نہ ڈالے۔ درخزے خانزادہ کی بات پر وہ سر نفی میں ہلاتے بری طرح روتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ اب کبھی محبت نہیں کر سکوں گا، کسی عورت پر بھروسہ نہیں کر سکوں گا، کسی عورت کو اپنی عورت نہیں کہہ سکوں گا، کبھی کسی عورت سے سکون حاصل نہیں کر سکوں گا۔ درخزے بھیگی آواز میں بولتے نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ درخزے، عنایا نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ درخزے کسی عورت سے سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے جب اس کا سکون کسی کی سوئن ہو؟ درخزے اس کا خوبصورت چہرہ تھامتے اس کی آنکھ سے بہتے آنسو پر لپ رکھ گیا تھا۔ درخزے، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ پکار رہی تھی۔ اب درخزے خانزادہ ساری عمر اپنی بیوی کے لیے ترسے گا، یہ ہے اس کی سزا۔ درخزے کی بات پر عنایا کی رنگت فک ہوئی۔ کیا مطلب درخزے؟ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تمہیں اب یہاں سے بھاگنا نہیں پڑے گا، کوئی تمہاری کسی سپنے کے بیچ میں نہیں آئے گا، کوئی تمہیں پردہ کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، جہاں تم چاہو جا سکتی ہو، مگر میری ایک ریکویسٹ ہے، تم کسی سے غیر محرم پر بھی بھروسہ مت کرنا، اس مائیکل پر تو بالکل نہیں۔ درخزے نے عنایا کے ہاتھ تھامتے اس التجائیہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ درخزے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، عنایا ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ مائیکل کے بارے میں جب سوچتا ہوں مائسوین، میرا دماغ میرے دل کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر میں کہوں کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم کہیں سے بھی آ جاؤ، تم کسی کے پاس سے بھی ہو کر آ جاؤ، میں پھر بھی تم پر بھروسہ کروں گا، تو یہ جھوٹ ہوگا عنایا، یہ ناول فلم ڈرامہ نہیں عنایا، یہ حقیقت ہے۔ جو دیکھ لو آنکھیں اس پر یقین نہیں کر لیتی، نہ ہی میں فرشتہ ہوں عنایا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہ سوچوں۔ اس مائیکل کے ساتھ تمہیں دیکھتے، تمہیں سوچتے ہیں میرے دماغ کے شریانیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کسی نے میرے بدن پر کھولتا پانی ڈیل دیا ہو۔ تمہیں کسی مرد کے قریب 2 فٹ کی دوری پر بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ مت سوچنا یہ خانزادہ ہے تو بلڈی سکھ خانزادہ ہے، یہ کنزرویٹو مرد ہے۔ بات کنزرویٹو ہونے کی نہیں، بات کسی کے لیے شدید پوزیسو ہونے کی ہے۔ جس مرد عورت کے لے کر پوزیسو ہو، اس کے قریب کسی مرد کو برداشت نہ کر سکتا ہو، تو سمجھ لو مرد اس عورت سے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اسے سمیٹ کر صرف اپنی پناہوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر درخزے خانزادہ کی اپنے لیے محبت کی انتہا پوچھو تو درخزے ان ہواؤں کو بھی قید کر لے جو تمہیں چھو کر گزرتی ہے۔ درخزے خانزادہ اسے اپنے سینے سے لگاتے شدت سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ عنایا اس کے سینے سے لگے اس کی منتشر ہوتی دھڑکنیں سنتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے لیے سینے میں بج رہی تھیں، مگر ایسا ممکن نہیں مائسوین۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا، کیوں ممکن نہیں؟ عنایا نے کرب سے سوال داغا۔ اب تو وہ خود مقابل کی باہوں میں قید ہونا چاہتی تھی۔ تمہاری بہن کی ایک بات سچ تھی، اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا عنایا، اگر مجھے کسی عورت سے نکاح کرنا ہی تھا، مجھے پردے والی عورت چاہیے تھی،
تو یہاں کسی سوات کی لڑکی سے کرتا، مجھے وفا بھی ملتی اور عورت کا سکھ بھی ملتا۔ سچ میں اگر کسی کو اپنی عورت ہی بنانا تھا، اپنے گھر کو آباد کرنا تھا، تو سوات کی کسی لڑکی کو اپناتا۔ اور اس نے کیا کیا؟ ایک امریکہ سے آئی ہوئی 16 سال کی لڑکی سے دھوکے سے نکاح کر لیا۔ درگزر وہ آپ بھی جذباتی ہیں، وہ ایسی ہی ہیں۔ عنایت نے تڑپتے ہوئے وضاحت دی۔ مقابل کے لبوں سے کسی اور عورت کو اپنانے کا ذکر اسے جھلسا رہا تھا۔ نہیں ہے وہ جذباتی، نہیں ہے وہ جذباتی۔ اس نے وہ سچ، وہ حقیقت مجھے دکھائی جو میں جانتے بوجھتے اگنور کر رہا تھا۔ درخزے خانزادہ اس کا بازو جکڑے سے اپنے قریب کر گیا، اور حقیقت یہی ہے امریکہ سے آئی ہوئی لڑکی مجھ جیسے 2 نمبر کریکٹر لیس خانزادہ کے لیے ہی بنی نہیں ہے تھی۔ درخزے خانزادہ ایک لفظ چباتے گرایا۔ درخزے ایسا نہیں ہے، میری بات کا یقین کرے۔ عنایت نے روتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گھنی بیئرڈ پر ایک ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا ہی ہے مائی سون، ایسا ہی ہے۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ تم اب جیسے مرضی رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر کبھی کسی دوسرے مرد کو بیچ میں لے کر مت آنا۔ کسی مرد پر اعتبار نہ کرنا۔ عورت کے لیے غیر مرد گلی کے کتے کے برابر ہونا چاہیے۔ یقین مانو، جو عورت اپنی عزت خود نہ کرے، خود کو عیاں کرے، تو غیر مرد اس کے لیے وہ پاگل کتا ہوتا ہے جو صرف اسے بھمبوڑ کر رکھ دینا چاہتا ہے۔ آہل ہے تمہارے پاس، اس پر اعتبار کرنا، اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ درخزے خانزادہ اس کے گال پر ہاتھ جماتے ہوئے بولتے ہوئے اس کے کانپتے لرزتے وجود کو دیکھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ عنایت جو گہرے سانس لیتے کپکپاتے بدن کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یکدم وہ ہوش میں آئی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں درخزے، وہ مشکل اپنی آواز حلق سے نکالتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ درخزے کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ اپنی سختی سے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا، بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سے بخوبی سنائی دی تھی۔ درخزے کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سے عنایت کا رواں لرزا تھا۔ درخزے کے بھاری قدم دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ ہینڈل پر رکھا۔ آئی لو یو درخزے۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتے گہرے سانس لیتے شدت گریا سے چیخے۔ خبردار، تم نے جھوٹ بولا، خبردار، تم نے مزید میری محبت کی توہین کی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچے پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑا۔ عنایت کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے سے سکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی بے رحم گرفت پر عنایت کی رنگت تیزی سے سرخ ہوئی تھی، سانسیں سمٹی تھی۔ درخزے اس کی حالت دیکھتے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ گیا۔ اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گرتے اپنی گردن کو جکڑے بری طرح کانس رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے جھوٹ سے، نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم زمین پر پوری قوت سے مارتے ہوئے دھاڑ اٹھا تھا۔ عنایت گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح لرز رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرا جانا مشکل کر رہی ہو؟ کیوں میرے جذبات کے ساتھ آخر کھیل رہی ہو؟ کیوں یہ بے رحم لفظ بولے تم نے آخر؟ تم بار میں مائیکل کے ساتھ تھی، پھر بھی تم پر اعتبار کیا، جو تم نے کہا یقین کر لیا۔ میرے لیے تم سب کچھ ہو سکتی ہو، شاید جھوٹی نہیں، مگر آج جھوٹی بھی ہو گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کو جکڑے مرر میں نظر آتے ہوئے عنایت کے نظر آتے عکس کو دیکھتے درد و کرب سے بولا، جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ وہ اپنی ٹوٹتی سانسوں کو بحال کرتے وہ مشکل بولی تھی۔ درخزے ایک ہی جسم اس کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ بے غیرت ہوں مگر بے وقوف نہیں ہوں میں ثنایا پاشا۔ یکدم تمہیں مجھ جیسے خانزادہ سے محبت کیسے ہو گئی؟ جو رخصت آہل زہلے تمہاری بہن، جس کے نزدیک میں کریکٹر لیس انسان ہوں، وہ کیسے مان گئی آخر؟ وہ 2 دن پہلے تو تم میری پناہوں سے بھاگ کر کسی غیر مرد کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ آج اچانک وہ لڑکی دلہن کے لباس میں پور سجی میری محبت میں کیسے پاگل ہو گئی؟ سب سمجھتا ہوں درخزئی، اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استزائیہ مسکرایا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عنایت نے ہچکی لیتے نہ سمجھی سے اسے استزائیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفار کیا۔ کیونکہ آہل زہل آنٹی ابرش کو تمہاری فکر ہے، جو سب کچھ ہوا اب وہ اپنا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ درخزے استزائیہ مسکرایا۔ اچھا؟ عنایت نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زخمی سا مسکراتے ہوئے ہچکی لی۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ درخزے نے بھی زخمی سا مسکراتے ہوئے جواباً سوال داغا۔ ایسا ہی ہے ایس پی، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ سب میری طرف سے فکر مند ہو چکے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ آپ ہی مجھے اب سنبھال سکتے ہیں، میں پھر سے ایسا کوئی قدم اٹھا لوں گی، اس لیے وہ اپنا بوجھ اتار کر پھینکنا چاہتے تھے۔ ایک لفظ سچ ہے، بالکل سچ، عنایت روتے ہوئے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ درخزے اس کے جواب پر استزائیہ مسکرایا تھا۔ اب یہ بتائیں میں کیوں تیار ہوئی، کیوں دلہن کی طرح سچی، کیوں آپ سے
झूठ झूठी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ। अनाया ने रोते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सवाल किए। क्योंकि अनाया पाशा को भी लगता है दरख्वास्त खानज़ादा इसे हर सूरत प्रोटेक्ट करेगा, इस कानून से, इसे सज़ा होने से। इसके लिए अनाया पाशा अपने घर वालों से मजबूर करने पर आज ही रुखसती कर रही है। दरख्वास्त खानज़ादा के बोले गए बेरहम लफ्ज़ों के साथ इसका अनाया पाशा कहना इसे खंजर की तरह अपने वजूद में बेबस होता महसूस हुआ था। आप तो सर फिर एसपी दरख्वास्त खानज़ादा हैं जो मुजरिम की आंखों में आंखें डालकर सच झूठ जान लेता है, तो इसे अनाया खानज़ादा की आंखें पढ़ लें, वो झूठ बोल रही है या सच। अनाया ने लफ्ज़ अनाया खानज़ादा पर ख़ास तौर जोर दिया था। मुजरिम के दिल की बात जान लेता हूँ, मगर मुकाबिल यहाँ वो औरत है जिससे मैं इश्क करता हूँ। इसकी आंखों में देखते सिर्फ जान से जा सकता हूँ। झूठ सच तो बहुत पीछे रह जाता है, और अगर तुम्हारी आंखों का सच जान लेता तो समझ जाता तो मुझे धोखा देकर कभी किसी भी मर्द पर भरोसा कर सकती हो। अगर जान लेता तो यूँ अपनी इज्जत की धज्जियाँ न बिखरने देता। दरख्वास्त इसकी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में बोला, अगर जान लेते तो क्या करते आप? अनाया ने ज़ख्मी लहजे में सवाल किया। मैं ये निकाह न करता, दरख्वास्त सर्द बर्फीले लहजे में बोला था। दरख्वास्त की बात पर वो कई कदम पीछे होते दीवार में समाई थी। दरख्वास्त इसे देखते रुख मोड़ते अपने घने बालों में उंगलियां फेरते अपनी अंदर उठते इस्तराब पर काबू पाने लगा। धोखा देकर निकाह किया था तो आज जानते बूझ के धोखा खाते रुखसती भी कर लेते। दरख्वास्त खानज़ादा साबित होता है मर्द धोखा तो दे सकता है, धोखा नहीं खा सकता। अनायास की चौड़े पुरुष को देखते जख्मी सजाइया लहजे में बोली, मर्द अपनी पसंदीदा औरत से धोखा नहीं खा सकता, और बार बार तो बिल्कुल नहीं। वो रुख पलटे बगैर बोला। सजाइया मुस्कुराया था। बार बार धोखा? अनाया ने उलझन भरे लहजे में बोलते इसके सवाल दोहराए। वो बहुत बेरहमी से तज्जिया कर रहा था। हर लफ्ज़ पहले से ज़्यादा बेरहम होता था। वो भी ढीठ बनी सवाल कर रही थी। हाँ मिस अनाया पाशा, बार बार धोखा। बताओ मुझे, मैं तुम्हें आज रुखसत करवा कर ले जाता हूँ। तुम दोबारा नहीं मेरी पनाहों से भागोगी। वो इसकी तरफ मुड़ते हुए इसके गिर्द दीवार पर हाथ महसूस कर गया था। दोबारा भाग सकती हूँ मैं? अनाया रोते हुए अपने दिल पर हाथ रखते इसके बेरहम लफ्ज़ दोहराते इस्तफार किया। हाँ मिस अनाया पाशा, इसलिए तुम्हें और ख़ुद को तकलीफ़ से बचाने के लिए मैं ये सब बात छोड़कर जा रहा हूँ। वो ज़ख्मी लहजे में बोला था। मुझे कैसे बचा रहे हैं तकलीफ़ से? वो तड़पते हुए फिर से सवाल कर रही थी। हर बार मैं खुद पर काबू नहीं रख सकूँगा। अगर तुम्हें अपना लेता हूँ तो तुम फिर से मेरी पनाहों से भाग सकती हो। तो ऐसा सफ़ा खानज़ादा बनकर तुम पर ऐसा कहर ढाऊंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, और मैं अपनी सोइन को सख्ती से छू भी नहीं सकता। नरगज़े की बात पर इसने सजाइया रोते हुए अपना गला जकड़ा, जहाँ इसकी बेरहमी से निशान पड़ चुके थे। इसे शदीद जलन हो रही थी। दरगज़े इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों के निशान देखते जब्त से लब भींच गया था। आई एम सॉरी माई सोइन, मुझे जाने दो। तुम्हें मज़ीद हर्ट किया तो अगला सांस भी नहीं आएगा। मेरी सांसों को मज़ीद तंग मत करो। दरगज़े सबसे बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ा। तो आपको लगता है मैं आपके काबिल नहीं रही? मेरा इस माइकल के साथ अफेयर था, मैं आपकी नहीं रही। इस बात पर दरगज़े की मुठियाँ एक बार फिर से भींची थी। एतबार नहीं मुझ पर। आपके दुख की वजह, इस तरह टूटने की वजह वो माइकल है। आपको लगता है कि मैं ऐसे किरदार की लड़की हूँ जिसका कोई किरदार नहीं? अनाया ने इस्तज़ाइया हंसते हुए कर्ब से सवाल किया। दरगज़े ने मुड़ते हुए इस पर अपनी खूंखार निगाहें गाड़ी। मिस्टर दरगज़े खानज़ादा, आप अजीम बनते हुए ये मत कहिएगा कि आपको मेरे किरदार पर उठी हुई मेरी उंगली भी बर्दाश्त नहीं। आपकी हर बात में सिर्फ माइकल है। इसका दुख, इससे हसद आपको मार रहा है। इस माइकल की वजह से आप नज़र नहीं उठा पा रहे। तो मैं बता दूं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और मेरा कुछ नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अभी इसी वक्त मुझसे अपना हक ले लें। आपको पता चल जाएगा मुझे पहले किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। अनाया की बात अभी मुंह में ही थी कि वो उसकी तरफ बढ़ते से बाजू से जकड़ते बेड पर बेदर्दी से धकेलते इस पर हावी हुआ। इतना वगैरह समझती हूँ मुझे कि मैं तुम्हारे बदन को टटोलते हुए चेक करूँगा कि तुम्हें मुझसे पहले किसी ने छुआ है कि नहीं। बहरसात की कैद में 4 माह रही हो तुम, मगर एक पल के लिए भी कोई शक व वसवसा मेरे दिल में नहीं समाया। अगर एतबार ना करने की बात कर रहा हूँ, तुमने इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि मैं ये तकलीफ़ बातें कर रहा हूँ जिससे अजियत
सिर्फ मुझे हो रही है। तुम इस अज़ियत से गुज़र भी नहीं सकती। अगर गुज़र सकती तो ये बकवास कभी ना करती जो अभी की। दरगज़र इसका जबड़ा दबोचते पुकारा। अनायास के वजूद के नीचे लरसते हुए सस्कारी भर गई थी। आज तो क्या मुझे कभी सहन नहीं कर सकती। दरअसल खानज़ादा जुनूनी है तुम्हारे लिए। अब इस जुनून में ऐसा गुस्सा, ऐसा कहर है, तुम इस खानज़ादे को अब 30 की होकर भी सहन नहीं कर सकोगी। मेरे दिल से ये गम और गुस्सा अब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। गलती से भी तुम्हारे करीब आ गया, तुम झुलस कर राख हो जाओगी। वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कुर्राया। अनायास की गुर्राहट पर खौफज़दा होते आंखें मीच गई थी। और एक बात याद रखना, जिस औरत का दिल मेरा नहीं, इसका जिस्म कभी नहीं छूंगा। दरअसल खानज़ादा आज और अभी ये एक अहद कर लेता है, वो इस औरत को छुएगा जिसके दिल में वो धड़कन बनकर उतरेगा। दरअसल खानज़ादा इसका जबड़ा दबोचते पुकारते हुए उठते हुए तेज़ी से कमरे से निकल गया। अनाया ऊंधे मुंह होते तकिए में मुंह छुपाते पूत पूत कर रोती थी। वो हसियानी चीखों पुकार कर रही थी। वो इसे छोड़ गया। इसका मासूम दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो पागलों की तरह रो रही थी। वो हसियानी पूत पूत कर रो रही थी कि फ़ोन की रिंगिंग पर इसने अपने करीब पड़े दरख्वास्त के फ़ोन को देखा, जहां ऑफिसर रानिया का कॉल आ रही थी। इसने रानिया का नाम देखकर जाने किस एहसास से फ़ोन अटेंड करते कान से लगाया। मिस्टर दरख्वास्त खानज़ादा, आपके केस को मैं हैंडल कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, आप अपनी बीवी को कानून के हवाले करते हकीकत बता दें कि वो आपके मिशन का हिस्सा नहीं थी, वरना मेरे हाथों से सब निकल जाएगा और आपकी वर्दी कभी वापस नहीं आएगी। रानिया की बात पर अनाया ने अपने लबों पर हाथ जमाए, हिचकियाँ रोकते हुए फ़ोन बंद करते बेड पर फेंका था। दरअसल खानज़ादा एसपी नहीं रहा। ये हकीकत पता चलने पर अनाया की हिचकियों में इजाफा हुआ था। वो दरअसल खानज़ादा से इसकी दूरी भी छीन वर्दी भी छीन चुकी थी। वो अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे चीखें मार मार कर रो दी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी हिचकियाँ थमते इसकी सांसें रुकी थी। दरअसल खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ, अपने भारी कदमों से इसकी तरफ बढ़ा। अनाया को वो कोई ख्वाब लगा था। वो फिर से इसके सामने था। दरगज़े खानज़ादा इसकी तरफ झुका। अनाया बेयकीनी से दरगज़े खानज़ादा को देख रही थी। दरगज़े इसके नकोश को नम सुर्ख आंखों से देखते इसके करीब पड़ा अपना मोबाइल उठाया। इसके हाथ में मोबाइल देखते वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोती थी। दरगज़े नम आंखों से इसे देख रहा था। तू ना हो तो हर चीज़ मिट जाती है, ज़िंदगी और भी हमें तड़पाती है। याद याद बस याद रह जाती है। वो तेरी याद याद रह जाती है। रखा इसके हिचकोले लेते वजूद को देखते अपनी नम आंखों को उंगलियों से मसलते कमरे से निकल गया था। अब्रिश किचन में अपनी चोकर को जकड़े गहरे सांस लेते बमुश्किल अपने लरसते वजूद पर काबू पा रही थी। इसे अपनी सांसें घुटती महसूस हो रही थी। शेल्फ पर हाथ जमाए अपने हिचकोले लेते वजूद पर काबू पाने लगी। इसे पलवशा के साथ देखकर अब्रिश को अपना पूरा वजूद जलता महसूस हो रहा था। तो तय था वो ज़रान खानज़ादा को किसी के साथ एक पल के लिए शेयर नहीं कर सकती थी। वो किसी गैर औरत को देखते मुस्कुरा भी जाए, इसे अपनी सांसें घुटती महसूस होती थी। अब्रिश ने सिंक का नल खोलते पानी की चींटी अपनी जलती आंखों पर मारी थी। गहरी सांसें लेते इसने अपनी जलती आंखें हथेलियों से मस ली। मुझे परवाह नहीं मिस्टर खानदादा, तुम कुछ भी करो। तुम किसी भी दूसरी औरत को देखकर मुस्कुराओ, इससे बातें करो या फिर इस पलवशा को तुम अपनी हवेली में जगा दो, अपने दिल में जगा दो। अब्रिश गहरे सांस लेते बोलते हुए अपना गला जकड़ गई थी। अब्रिश ने कैबिनेट से तमाम कॉफ़ी के डब्बे निकाले थे। वो सिंक की तरफ बढ़ते बढ़ते एक एक कॉफ़ी का डब्बा खोलते सिंक में गिराने लगी। तुम कुछ भी करो मिस्टर खानज़ादा, तुम कुछ भी करो, मुझे परवाह नहीं। मेरे करीब नहीं आना, मत आओ। मुझे भी शौक नहीं है तुम मेरे करीब आओ। जानती हो तुम खानज़ादा को अपनी औरत सिर्फ गैरत के नाम पर याद रहती है। इस पर किसी की निगाह न पड़े, बस वही अपनी औरत याद आती है। गरम बिस्तर करने का क्या है, एक नहीं तो दूसरी औरत ही सही। एक औरत से दिल जो भर जाता है तुम खानज़ादों का। अब्रिश ने कॉफ़ी के जार खोलते सब कॉफ़ी गिरा रही थी। वो किचन में रखी बहुत महंगी कॉफ़ी के जार के डब्बे सिंक में गिरा चुकी थी। सही कहते हैं, जो चीज़ मैसर आ जाए इसकी कदर नहीं रहती। अब अब्रिश पाशा, तुम दिन रात इस्फाक मिस्टर खानज़ादा को मैसर हो गई तो कैसे इसका दिल नहीं भरेगा। दिन रात इसके बदन का हिस्सा बनी, इसे सुकून पहुंचाती रही, फिर भर गया दिल इसका। अब वो तुम्हारी तरफ क्यों देखेगा। अब्रिश ने रोते हुए कॉफ़ी का जार पूरी कुव्वत से सिंक में पटका था।
شہرام اسفند ارحام لالا اس لیے اپنی بیویوں پر جان دیتے ہیں، وہ اس طرح تھوڑی کرتی ہوں گی جو میں کرتی ہوں۔ کمرے میں آیا نہیں، تیار سے ملتی ہوں۔ ابرش نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے گہرے سانس لیے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم اس فلوشا کو مسکرا مسکرا کر دیکھو یا پھر بہت غور سے اس کی بات سنو، مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ ابرش اپنے کامدار دوپٹے سے اپنے آرس بے دردی سے رگڑے جو خون چھلکانے لگے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کچن سے نکلتی عنایا کے کمرے کی طرف بڑھی، جس کی کچھ دیر بعد رخصتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ دیر ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ لان سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رکے تھے۔ پلوشا امینہ خانم کے پاس بیٹھی ان کا بازو دبا رہی تھی۔ امینہ خانم اسے مسلسل دعائیں دے رہی تھی۔ ابرش اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے اب سب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے عنایا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ عنایا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں پھیلی پرفیوم کی مہک اور زمین پر بکھرا کانچ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ عنایا کو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے بری طرح ہچکیوں سے روتے دیکھتے وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ عنایا کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ ابرش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ عنایا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ عنایا میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی کیا؟ مجھے بتاؤ، میں کبھی تمہاری مرضی کے بغیر یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ ابرش کی بات پر روتے ہوئے بیٹھی تھی۔ عنایا کی رنگت سرخ، اس کی گلابی متونم آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ عنایا میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، اور یہ کس نے کیا؟ عنایا کی گردن پر انگلیوں کے نشان دیکھتے وہ بولتے ہوئے رکی تھی۔ کمرے میں بکھرا کانچ، عنایا کی بکھرتی روتی ہوئی حالت، اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان دیکھتے وہ جیسے سب سمجھ گئی تھی۔ یہ ایس پی نے کیا تمہارے ساتھ؟ ابرش نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے ایس پی کہنے پر عنایا کی رنگت میں زردیاں کھلی تھی۔ دل میں شدید درد اٹھا تھا، وہ تو ایس پی نہیں رہا تھا۔ وہ ابرش کو دیکھتے مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی اس 2 نمبر بلدی سکھ خانزادہ کو، جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ابرش عنایا کی حالت دیکھتے تڑپتے ہوئے بیت سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھی۔ رک جائیں آپ ہی، عنایا بیت سے اٹھتی شدت غم سے چیختی تھی۔ ابرش نے اس کی ہذیانی چیخ پر رکتے ہوئے مڑتے ہوئے اسے دیکھا، جو شدت سے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابرش اسے اس طرح کانپتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ پاس مت آئیے گا، عنایا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے۔ ابرش کے قدم وہیں پر رکے تھے۔ کیوں آپی، کیوں آپی، کیوں پوچھیں گی آپ درخصی سے کچھ، اور کس حیثیت سے؟ عنایا نے اپنے آنسو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا مطلب کس حیثیت سے؟ ابرش نے اپنی نم آواز پر قابو پاتے ہوئے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ ہوتی کون ہے جو درخصی سے کچھ بھی پوچھیں گی؟ کبھی میں نے آہد بھائی یا ماما نے زران بھائی سے آپ کے حوالے کچھ پوچھا جو آپ درخصی سے سوال کریں گی؟ عنایا روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عنایا؟ میں بڑی بہن ہوں تمہاری۔ ابرش کی بھیگی آواز حلق میں اٹکی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، کیوں مجھ پر اپنا حق جتاتی ہیں جبکہ میں خود پر آپ کا حق سمجھتی نہیں؟ عنایا نے روتے ہوئے کہا۔ تم خود پر میرا حق نہیں سمجھتی؟ ابرش کی گھٹی گھٹی آواز میں ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی۔ ہاں، نہیں سمجھتی تھی کسی کا خود پر حق۔ جس کا سمجھتی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ عنایا اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے چیخی تھی۔ عنایا اسے یوں روتے ہوئے دیکھتے ابرش اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مت پاس آئے میری طرف۔ عنایا پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی۔ کیوں کہا اسے کریکٹر لیس؟ کیوں اسے گالی دی آپ نے؟ عنایا چیخ رہی تھی۔ میں نے گالی دی؟ ابرش عنایا کو دیکھتے بری طرح روتی تھی۔ ہاں، گالی دی، اسے کریکٹر لیس کہا۔ وہ کہتا ہے تمہاری بہن نے کریکٹر پر داغ لگایا اور تم نے وردی پر داغ لگا دیا۔ میں نے درخزے خاندادہ کو برباد کر دیا اور اس کی بربادی میرے ساتھ آپ کا ہاتھ تھا۔ آپ کیوں اتنی جذباتی ہیں؟ کیوں مجھے برباد کر دیا؟ عنایا چیخی۔ میں نے برباد کیا؟ ابرش اس کے لفظ دہراتے دروازے میں سمائے تلخی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ یہ کس نے برباد کیا، مگر میں برباد ہو گئی۔ مجھے درخزی چھوڑ کر چلا گیا، جس سے میں شدید محبت کرتی ہوں، جس کی محبت میں کھو چکی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں مر جاؤں گی۔ عنایا چیختے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ایک اٹھا کر زمین پر مارتے ہوئے ہنسیانی رو رہی تھی۔ اب اس کی حالت دیکھتے اس کی طرف جلدی سے بڑھی۔ کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ابرش نے اس کی طرف بڑھتے اس کی چہرہ تھامے ہوئے اس کے اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کیے۔ کیا کہے گا آپ ہی؟ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مجھے چھوڑ گیا۔
میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے درخز خانزادہ چاہیے، مجھے درخز خانزادہ چاہیے۔ عنایت شدت غم سے رو دی تھی۔ ایسے کیسے وہ تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ میں زران سے بات کرتی ہوں، یہ نکاح اس نے کروایا تھا، وہ ذمہ دار ہے سب کا، وہ لائے گا درخز خانزادہ کو تمہارے پاس۔ ابرش اس کی حالت دیکھتے روتے ہوئے بولی۔ عنایت کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے نہیں اپنائے گا اور اب اس کی زندگی میں مجھے ردی کے پیپرز کی طرح داخل نہیں ہونا۔ اب شاید یہ زندگی ایسے گزرے ان پہاڑوں میں اس کی یادوں کے ساتھ۔ عنایت ابرش کے ہاتھ اپنے چہرے سے چٹکتے ہوئے ڈریسنگ مرر پہ دیکھتے اپنی جولری اتارنے لگی۔ مت اتارو یہ جولری، وہ آئے گا اور تمہیں رخصت کروا کر لے جائے گا، وہ ایسے نہیں کر سکتا، زران اسے ایسے نہیں کرنے دے گا۔ ابرش نے مرر میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہو سکتا، آپ درخز خانزادہ کو جانتی نہیں، وہ کسی کی نہیں سنے گا، نہ زران بھائی کی، وہ بھی ایک صفا خانزادہ ہے، بس اس کا طریقہ واردات الگ ہے۔ عنایت نے صفات انداز میں کہتے ہوئے اپنا ایئرنگ اتارتے ہوئے مرر میں مارا۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے معاملے سے دور رہیں، آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے معاملے سے دور رہیں، آپ کی جذباتیت مجھے آگے بہت نقصان پہنچا چکی ہے۔ عنایت نے اپنے گلے سے مالا اتار کر مرر میں دے ماری۔ اب جس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ ابرش کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ابرش اسے دیکھتے خاموشی سے آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ابرش نے مڑتے ہوئے عنایت کی طرف دیکھا۔ جسے تم لوگ جذباتیت کہتے ہو، میری شدید محبت ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ زران سے میں بات کر کے رہوں گی، وہ درخت تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اسے اس بے رحمی اور صفاق پن کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر رخصتی نہیں کرنی تھی تو یہ رخصتی کا تماشا کیوں لگایا؟ ابرش قطعیت بھرے لہجے میں دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ ابرش جلدی اس کی طرف بڑھی تھی۔ مردانے کے بڑے سے عالیشان لاؤنج میں اس وقت ران، ارفن، زہر، شہرام، ارحام بیٹھے ہوئے تھے۔ درید اربد سنگیلا خان مردانے کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درخزئی ارحام خانزادہ کی پکار پر درخزئی خانزادہ کے باہر جاتے قدم رکے۔ جی لالا، وہ اپنی 2 انگلیوں سے اپنی بھیگی سرخ آنکھیں مسلتے ہوئے سب کی طرف پلٹا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ کر بیٹھو ہمارے ساتھ۔ ارحام خانزادہ کے تحکم بھرے لہجے پر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اسفند یار خان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسفند نے مسکراتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو دیکھا تھا۔ درخزئی بھی جواباً اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ اسفند یار خان درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے ہوئے نگاہیں چرا گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ خمار کی سرخی تھی یا کچھ اور تھا۔ وہ زنان خانے سے آیا تھا، یہ بات سب جانتے تھے۔ وہ عنایت کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ درخزئی کی حالت سے سب بخوبی واقف تھے۔ معاملہ اتنا سینسٹیو اور سنگین تھا کہ کوئی چاہ کر بھی اسے یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ زنان خانزادہ اسفند یار خان کے سامنے والے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ ساتھ والے سنگل صوفے پر شہرام خان بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف ارحام بیٹھا ہوا تھا۔ سبھی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے سیاہ کوٹ شلوار قمیض پر پہنا ہوا تھا، صرف درخزئی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ لاؤنج کے وسط میں آتشدان لکڑیاں چل رہی تھیں۔ لاؤنج میں اچھا خاصا ہیٹڈ تھا۔ زران خانزادہ لاؤنج میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ دل و دماغ میں اپنی بے انتہا خوبصورت بیوی کے خوبصورت مہکتے دو آتشیہ روپ میں اٹکا ہوا تھا۔ پورے وجود میں جواں جذبے امڑتے زران خانزادہ کے اندر طغیانی برپا کیے ہوئے تھے۔ ابرش کا مہکتا دلکش وجود یاد کرتے اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی سے طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر دوسرے لمحے وہ جبڑے بھینچتے اور غصے سے جھنجھلاتے ہوئے پہلو بدل کر رہ جاتا تھا۔ جواں جذبوں پر کنٹرول کرنے پر آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوتا۔ وہ ضبط سے مٹھی بھینچتے اپنی ہلکی گنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلانے لگتا۔ اسفند یار خان زران کی حالت دیکھتے مہم سا مسکرا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے زران کی جھنجھلاہٹ، اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کی بے چینی سے بار بار پہلو بدلنا، تقریباً اس کی حالت سب پر عیاں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زران؟ ارحام نے زران کی آنکھوں میں سرخی بڑھتے دیکھتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس نے ارحام خانزادہ کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ بیچارے منسٹر کو رومانس کی کمی ہوئی ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ دیکھ منسٹر کی طرف۔ اسفند نے درخزئی کی طرف دیکھتے اسے آنکھ ماری تھی۔ اسفند لالا کی بات پر ارحام خانزادہ نے اسفند کو گھورا تھا۔ لالا، حالت دیکھیں آپ منسٹر کی، یہاں ہو کر بھی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا منسٹر زران خانزادہ کو شدید قسم کی کسی چیز کی کمی ہوئی ہے؟ اور شدید کمی صرف رومانس ہی ہے، ورنہ کھانا تو اس نے ٹکا کے کھایا ہے۔ سارا زور دریائی مچھلی پر تھا۔ اب منسٹر کی حالت سامنے ہی ہے۔ اسفند نے شرارتی لہجے میں کہتے زران کی طرف اشارہ کیا۔ ارحام کی سرد نگاہوں کو وہ اگنور کر گیا تھا۔ لالا، آپ خود دیکھیں، ایسا نہیں لگ رہا جیسے آج زران کی
فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے اور ہم سب اسے زبردستی روکا ہوا ہے۔ اتنا بے چین تو درخزی نہیں لگ رہا تھا جتنا یہ لگ رہا ہے۔ اسفند نے ارحام کی سرد غصیلی نگاہ پر وہم سا مسکراتے ہوئے آئی برو چکائے زران کی طرف اشارہ کیا۔ زران ابھی تک اپنی بیرڈ سے انگلیوں سے سہلاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے اسفند کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ اسفند کا اب چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ شہرام خان کے لبوں پر مہم سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ درخزے خانزادہ نے سب کو مسکراتے دیکھتے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی۔ زران، ارحام خانزادہ نے اسفندیار خان کی بات پر اگنور کیا زران کو اب سختی سے اونچی آواز میں پکارا۔ جی لالا۔ زران ارحام کی اونچی آواز پر چونکتے ہوئے صوفے پر سیدھا ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم یہاں ہو کر بھی نہیں ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے کمرے میں چل کر آرام کرنا چاہیے۔ ارحام خانزادہ اس کی حالت کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ زران کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی بے چینی سے بار بار پہلو بدلنے پر ارحام خانزادہ کے لبوں پر اب بھی مدھم سے مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں کمرے میں جانے کا، منسٹر کی حالت زیادہ خراب ہو جانی ہے۔ اسفند کی شرارت کی رگ پھر سے پھڑکی تھی۔ کیا مطلب ہے تیری بات کا؟ اسفند کی بات پر زران خانزادہ اسے خون اور شام نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے گلے میں لٹکی مفلر سٹائل شال چھٹکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ میری جان، اگر کمرے میں چل کر تجھے سکون اور آرام ملنا ہوتا تو رات کو مل جاتا۔ تیرا ادھر بیٹھ کر بے چینی سے پہلو بدلنے اور آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے تیرے نصیب میں سکون نہیں۔ اسفند نے شرارتی لہجے سے کہتے آنکھ مارتے مزید سلگایا تھا۔ اپنی بکواس بند کر۔ زران کا لہجہ اچھا خاصا سنجیدہ ہوا تھا۔ اسفند، ارحام خانزادہ نے تنبیہ پکار پر اسفند اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی مسکراہٹ دباتے اسی لمحے خاموش ہوا۔ ارحام کی پکار پر شہرام خان نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے چہرے پر سنجیدگی سے طاری کی تھی۔ درخزے تمہاری گارڈ دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہے سب؟ ارحام خانزادہ نے درخزے کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کی کیا ضرورت تھی؟ درخزے کے جواب پر سب حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ان کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ درخزے، رات کا ٹائم ہے، تمہاری حویلی یہاں سے کافی دور ہے، تم لوگوں کے ساتھ گارڈز کا ہونا ضروری ہے۔ تم جانتے ہو تم ایک پولیس والے ہو، تمہارے کتنے دشمن ہیں۔ جانتا ہوں میرا شیر، درخزے خانزادہ کسی سے نہیں ڈرتا، جداری سے مقابلہ کرنا جانتا ہے، مگر اس وقت عنایہ کی پروٹیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ارحام کی بات پر وہ بات پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنے گھنے بالوں میں پھیلتے اضطرابی انداز میں اپنی آستین کوہنیوں تک فولڈ کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں لالا، میرے گارڈز درخزے خانزادہ کے ساتھ ہوں گے، بلکہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو درخزے خانزادہ کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں جانا چاہیے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ درخزے خانزادہ کی بارات رخصت ہوئی ہے۔ شہرام خان نے درخزے خانزادہ کے اضطرابی چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ارحام خانزادہ کو مشورہ دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نہ گارڈز کی نہ آپ سب کی۔ درخزے خانزادہ نے برفیلے لہجے میں بولتے لب کھینچے تھے۔ لاؤنج میں درخزے کی برفیلے لہجے پر گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زران خانزادہ نے چونکتے ہوئے حیرت سے درخزے خانزادہ کو دیکھا۔ رات کے اس پہر وہ عنایہ کے ساتھ کیسے اکیلا جا سکتا تھا؟ راستہ بے حد خطرناک اور کافی دور تھا۔ یہ تو سراسر رسک لینے والی بات تھی۔ وہ عنایہ کے حوالے سے مر کر بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے اپنے گارڈز کو بلوا لیتا ہوں، آپ سب کی ضرورت نہیں۔ آپ سب کو اب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنا چاہیے، ورنہ زران کی حالت سب کے سامنے ہے۔ آپ سب کو لگتا ہے زران ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ درخزے خانزادہ نے زران کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے گہرا مسکراتے ہوئے کہا۔ سب کی حیرت بھری نگاہوں پر وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درخزے گارڈز کے بغیر تم نہیں جا سکتے، رات ادھر گزارو، اب کل صبح ہی رخصتی ہوگی۔ ارحام نے اٹل لہجے میں فیصلہ سناتے ہوئے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے اپنا وائبریٹ ہوتا موبائل نکال کر دیکھا جہاں ہور کی کال آ رہی تھی۔ تم لوگ باتیں کرو، قہوہ شہوہ ڈرائی فروٹس منگواؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ارحام ہور کی کال کاٹتے سنجیدگی سے کہتے مردانے سے نکلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ کے جانے کے بعد اسفندیار خان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ شہرام اور زران نے گھور کر دیکھا تھا۔ اب نہ آئے واپس لالا۔ اسفند کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ، لالا کو تیری حالت کی ذرا پرواہ نہیں کہ ایک رات میں کیا کیا طوفان آ سکتا ہے۔ خود اپنے رومانس کی کمی پوری کرنے پھر سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تیری حالت کی پرواہ نہیں کہ آج رات کو لے کر تیرے کیا کیا ارمان ہو سکتے ہیں۔ اسفندیار خان نے زران کی گھریوں کی پرواہ کرتے ہوئے بے باکی سے بولتے ہوئے صوبے سے ٹیک لگائی تھی۔ درخزے اسفند کی بات پر وہم سا مسکرا گیا تھا۔ ویسے کیا ہوا ہے تجھے، اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ ایک رات کی ہی تو بات ہے، پھر تیری حالت منسٹر جیسی ہی ہونی ہے۔
ایک ہی خاندان سے پالا پڑا ہے تم دونوں کا، اس لیے اگلے سال تو بھی منسٹر کی طرح ہمارے سامنے ایسے ہی جھنجھلاتے ہوئے بیٹھا ہوگا۔ اسفندیار کے گہرے تنزیہ پروار پر شہرام خان نے بمشکل ہی اپنا امڑتا کہکا روکا تھا۔ اسفند زران کا دوست تھا، پھر عابر کا شوہر تھا۔ زران اسفند کو برداشت کر سکتا تھا، مگر اس کے امڑتے کہکے پر وہ لالا ہونے کی وجہ سے اس کا جبڑا توڑ ضرور ڈالتا، اور آج رات وہ اپنے ہونٹوں پر کوئی زخم نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے بہانے کی خوبصورتی مکمل حق ادا کرنا تھا۔ اس کا خوبصورت دوآتشہ روپ یہاں بیٹھے اس کے اعصابوں پر سوار تھا۔ وہ اسے کہہ کے رہا تھا جب تک وہ کمرے میں نہ آ جائے وہ چینج نہ کرے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اسفندیار خان، کچھ ماہ پہلے اسفند بھی میری پوزیشن پر فائز تھا، بیچارے کی جان پر بناتی تھی۔ میں نے تو آج ٹکا کر دیا، دریائی مچھلی کھا کر خود پر قابو پا لیا، مگر اسفندیار خان بیچارے نے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، خود پر قابو جو نہ تھا۔ زران نے جوابی کارروائی پر شہرام خان کا اب بلند و بانگ کہکا گونجتا مردانے کی در و دیوار کو ہلا گیا تھا۔ اسفندیار خان نے جواباً شہرام خان کو سرد نگاہوں سے گھور کر دیکھا۔ درغزی تیرے لیے مشورہ ہے، چاہتا ہے تیری زندگی برباد نہ ہو، خاموشی سے بغیر رخصتی کے نکل جا، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ زران نے درغزی خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ درغزی زران کو دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پتہ ہے کیا کر، دوسرا نکاح کر لے اور ایک اور سوات میں رکھ، ایک کو اسلام آباد میں رکھ، پھر ہی سکون آ سکتا ہے زندگی میں، ورنہ نہیں۔ زران کی سنجیدگی سے کہی بات پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ درغزی خانزادہ زران کو دیکھتے جبراً مسکرا رہا تھا۔ ویسے یہ نیک مشورہ میرے لیے بھی ہے کیا؟ اسفند نے زران کو دیکھتے مسکراتے ہوئے آئیبرو جھکائے۔ بالکل تیرے لیے بھی ہے، بلکہ دنیا کے ہر مرد کے لیے۔ مجھے لگتا ہے خدا نے ایسے ہی مردوں پر 4 نکاح فرض نہیں کیے۔ زران کی جھنجھلاہٹ پر شہرام کا کہکا گونجا تھا۔ اسفند بھی زران کے تپتے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ لالا، نکاح تو پہلا بھی فرض نہیں سنت ہے۔ آپ نے 4 نکاح خود پر فرض کر لیے۔ شہرام نے ہنستے ہوئے صوفے سے ٹیک لگاتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ فرض نہیں تو کیا ہوا، ہم مرد خود پر فرض کر لیتے ہیں۔ میں تو اس بار ایوان میں 4 نکاح نہ صحیح بلکہ دوسرا نکاح کا قانون ہر صورت میں مرد پر واجب قرار دینے کے لیے عرضی دینے والا ہوں، ہر صورت پاس کروا کے رہوں گا۔ ابرش کا رویہ یاد کرتے نے سلگتے ہوئے کہا تو اسفند شہرام کے بلند و بانگ کہہ کے گونجے تھے۔ درغزی اپنے بازو سے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں مسلتے مہم سا مسکرا رہا تھا۔ ویسے لالا کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، قانون پاس ہونا چاہیے، مگر یہ بھی قانون پاس کروا دیجیے گا کہ پہلی بیوی کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچ جائے مرد۔ شہرام نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اپنا گال سہلایا تھا۔ لگتا ہے دوسرے نکاح کی کوشش کرنے پر تم ضائع ہوتے رہ گئے ہو۔ اسفندیار خان نے شہرام کو گال سہلاتے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراہٹ ٹپائی تھی۔ اپنا تو پتہ نہیں، مگر آپ کے فیک تصویر بنوانے پر آپ کی بہت بار بچتے دیکھ چکا ہوں۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے جوابی کارروائی کی تو اسفند کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ جب پہلا نکاح کر کے مرد ضائع ہو جاتا ہے تو دوسرا نکاح کر کے ضائع ہونے میں کیا حرج ہے؟ مرنے کے بعد تو جنت میں 70 حوریں ملنی ہیں، تو اتنی خوبصورت موت مرنے میں کیا حرج ہے؟ دنیا میں 2 نکاح ہر مرد کو تو مسٹ کرنے چاہیے۔ ایک کے ہاتھوں ضائع ہونے پر ہو سکتا ہے دوسری بچا لے۔ زران کی بات پر سب کی چھت پھاڑ کہہ کے گونجے تھے۔ اس بار ان کہکوں میں زران نے بھی ساتھ دیا تھا۔ درغزی مدھم سا مسکراتے ہوئے اپنی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زران نے چوکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، وہ جانتا تھا آج وہ سب کے سامنے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ درغزی کی حالت دیکھتے زران کے گلے میں غلطی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ درغزی کی حالت دیکھتے گہرا سانس پڑتے اضطرابی انداز میں صوفے سے لب بھینچ گیا تھا۔ ابرش زران سے بات کرنے مردانے میں داخل ہوئی تھی۔ زران کی باتیں سنتے اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ اس کی دوسری شادی والی بات، وہ ایک بیوی کو سوات اور دوسری بیوی کو اسلام آباد رکھنے والی بات پر ابرش کو چکر سا آیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے گہرے سانس لیتے بھیگی گلابی آنکھوں سے ساتھ چکراتے وجود سے زران خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں تندو تیز بھانبڑ جلے تھے۔ وہ مسلسل سرنفی میں ہلاتی بھیگی دہکتی نگاہوں سے زران خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسفندیار خان کی اسی لمحے نگاہ ابرش پر پڑی تھی، جو گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار خان نے مسکراتے ہوئے زران خانزادہ کو دیکھا، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی واٹ لگ چکی ہے۔ وہ آج رات ضائع ہونے والا ہی تھا۔ زران پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکالے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے ہوئے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے
गहरे कश ले रहा था। दरखज़े खानज़ादा की नज़र भी ब्रिज पर पड़ चुकी थी। असफन ने दरखज़े को मुस्कुराते हुए आंख मारी। असफन यार खान की शरारत की रग फड़की थी। दरखज़ी असफन को मध्यम सा मुस्कुराते हुए देखते अब्रिश की तरफ से निगाहें फेरते सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। लगता है तेरा दूसरा निकाह करने का अनकरीब इरादा है। असफन ने शरारती अंदाज में सोफे से टेक लगाते इत्मीनान से पूछा था। वो आबिर को सीने से लगाए हुए था। असफन यार खान को बदला लेने का मौका मिल गया था। दूसरे निकाह को लाजिम व मुलजिम करार देने के लिए मेरा दूसरा निकाह करना ज़रूरी है। मैं तो दूसरा निकाह करने के लिए तैयार। यकदम जरान के लफ्ज़ों को ब्रेक लगा था। सामने खड़ी अब्रिश को देखते वो बुरी तरह परेशान हुआ था। अब्रिश ने इसे भीगी निगाहों से सरनफी में हिलाते देखते हुए तेज तेज कदमों से वहाँ चली गई थी। अब्रिश को रोते हुए वहाँ से जाते देखते जरान परेशानी से सुर्ख चेहरे के साथ सोफे से खड़ा हुआ। जरान की हालत देखते असफन का फिर से बुलंद व बांग कह कर गूंजा था। शहराम ने सिचुएशन समझते हुए असफन को सर्द निगाहों से घूरा। तुम्हें पता था अब्रिश वहाँ खड़ी है? जरान ने दिल मिलाते हुए असफन से पूछा। 2 सेकंड पहले ही देखा था मेरी जान। इससे पहले जो दूसरी शादी के मुतालिक अजीम व शान ख्यालात थे वो तेरी बीवी ने सुने या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मगर अनकरीब दूसरा निकाह करने लगा वो ज़रूर सुन चुकी है। बाकी कमरे में चलकर तुझे पता ही चल जाएगा। असफन ने जरान को देखते ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं निकाह करूँ या ना करूँ मगर अपनी बहन को बेवा ज़रूर करूँगा। तेरे जैसा बगैरत इंसान मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी में कबूल नहीं। जरान इसे खश्मगीन निगाहों से घूरते हुए जनान खाने की तरफ बढ़ा। वैसे लगता नहीं तो कमरे में सही सलामत वापस आज की रात आएगा। तेरा ज़ाया होना पक्का है मेरी जान। अपनी बहन को बेवा होता देखने पर तेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। असफन की आवाज़ पर जनान के कदम रुके थे। साला के मीना। जनान दांत पीसते हुए जनान खाने की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया था। जनान गहरा सांस लेते कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अब्रिश बेड पर ऊंधे मुँह लेटी जोरों कतार रो रही थी। कमरे में इसकी सिसकियां गूंज रही थी। जरान ने होंठ सिकोड़ते अपनी सांस बाहर खारिज करते अपने जज्बाती बीवी की मुज़स्सिबनेस से वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपनी बातों की वजाहत देगा। वो बहुत बुरी तरह परेशान हुआ था। जान लबों पर सजी थी। वो जानता था ये बात ता क़यामत तक नहीं अब छोड़ने वाली थी। वो चाहे जितनी मर्जी सफाइयाँ देता आगे सुकून को वो तरस गया था। अब तो इसे यकीन था सुकून इसकी ज़िंदगी में नहीं। जरान इसकी सिसकारियाँ सुनते भारी कदमों से इसकी तरफ बढ़ा। अब जरान ने झटकते हुए इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। अब्रिश इसी लम्हे इसका हाथ बहुत बुरी तरह झटकते बेड से उठते खड़ी हुई। मुझे मत छूना मत मिस्टर खानज़ादा वरना जान ले लूँगी अपनी। अब्रिश अंगारा लहजे में हलक के बल चीखे दी। आवाज़ आहिस्ता। अब्रिश ये कोई तरीका नहीं बात करने का। ज़रा ने इसके यूँ हलक के बल चीखने पर मुश्तैल हुआ था। ये बात करने का तरीका नहीं। अपने दोस्तों में बैठकर दूसरी शादी का ऐलान करना ये तरीका ठीक है आपके नज़दीक मिस्टर खानज़ादा? अब्रिश ने जवाबन लरजते लबों से काटदार लहजे में सवाल किया। मजाक कर रहा था मैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दूसरी शादी के मुतालिक मैं सोच भी नहीं सकता। जरान ने हिचकोले लेते दो आदशाह रूप को देखते लब पीछे वजाहत थी। वो सी ग्रीन वेलवेट की लॉन्ग फ्रॉक में वैसे ही तैयार खड़ी थी। माथा पट्टी लगाए हुए मेकअप किए हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोने से इसके खूबसूरत नगोश और भी निखर गए थे। इसका दो आदशाह रूप अब ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। अब्रिश मेरी जान। जरानी से गहरी गर्म निगाहों से देखते हुए इसके करीब हुआ। पूरे बदन में अपनी बीवी की तरफ वो मार बनकर दौड़ रही थी। वो अब्रिश को बाहों में लेने के लिए बेकरार हुआ था। दूर रहे मुझसे। खबरदार मेरे करीब आए मिस्टर खानज़ादा। अब्रिश ने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए थे। अब्रिश में मजाक कर रहा था। मेरा दूसरा निकाह करने का कोई इरादा नहीं। नाम ऐसा कुछ कभी सोच सकता हूँ। वो सिर्फ एक मजाक था। जरा ने गहरा सांस लेते एक बार फिर से वजाहत दी। साथ में दांत किचकिचाए। असफंदियार खान को दिल में गंदी सी गाली दी। दिल ही दिल में लानत भेजी थी। इसने ऐसी दोस्ती पर सोच नहीं सकते मगर बात कर सकते हैं। समझ नहीं आता आप मर्दों को दूसरा निकाह करने का इतना शौक क्यों होता है। क्या होता है दूसरी औरत के पास जो पहली औरत में नहीं होता? क्या होगा दूसरी औरत में मिस्टर खानज़ादा जो मेरे पास नहीं? इस जिस्म की ख्वाहिश है ना तुम्हें? अब्रिश ने अपने जिस्म की तरफ इशारा किया। इसकी चाहत है तो बताओ मिस्टर खानज़ादा मेरे पास तुम्हारी अय्याशी का सामान क्या नहीं है? ऐसा क्या होगा दूसरी औरत के पास जो मेरे पास नहीं है? क्या चीज़ इसके पास इजाफी होगी? अब्रिश ने हंसियानी चीखते हुए सवाल किया। उसकी शादी करने की बात बड़े धड़ल्ले से कर रहा था। वह एक को इस्लामाबाद और दूसरी को सवात रखने का मशवरा दे रहा था। ये बात तो इसके वजूद को आरी की तरह काट रही थी। वो जैसे अंदर से किरची किरची हो रही थी। मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा था। फजूल में बात खींच रही हो। दूसरी औरत के पास कुछ भी ना हो शायद सुकून हो जिसको मैं तरस गया हूँ। अब इसके मुतालिक चीखने पर जरान मुश्तिल होते भड़क उठा था।
آ گیا نا سچ زبان پر؟ تمہارا ارادہ ہے دوسری نکاح کرنے کا؟ ابرش شدت سے رو دی تھی۔ زنان نے گہرا سانس لیتے جبڑے بھینچے تھے، دوسرے پل وہ اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ قبول کرو میری خوبصورت بیوی کہ تم آج بھی مجھ سے شدت سے محبت کرتی ہو، جو مجھے پچھلے 2 مہینوں سے لا تعلقی اور بے رخی دکھا رہی ہو۔ بات بات پر مجھے دوسری عورت کے پاس جانے کا کہتی ہو۔ وہ سب اوپر سے تھا۔ مسز زہرا خانزادہ آج بھی اپنے مسٹر خانزادہ کی دیوانی ہے۔ مجھے میری پہلی والی میری بے شرم بیوی واپس کر دو۔ یقین مانو تمہارا مسٹر خانزادہ رات دن تمہیں اپنے بدن کا حصہ تمہیں بتائے گا اپنے مسٹر خانزادہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کی گردن پر جھکے اپنے سلگتے لب دیوانگی کے عالم میں اس کی چوکر پر رکھنے لگا، جو اس کی جان سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ وہ چوکر اسے اپنا رقیب لگ رہا تھا۔ زران نے پچھلی گردن پر ہاتھ رکھتے اس کی چوکر کی ڈوری کھینچتے اس کی گردن کو چوکر سے آزاد کیا۔ چوکر ڈھلک کر اس کے سینے پر آیا تھا۔ زران اس کی گردن کو مدہوشی سے چومتے ہوئے اپنی گھنی پیٹ بے رحمی سے رگڑ رہا تھا۔ ابرش کے بدن سے اٹھتی گلاب خوشبو پر وہ بالکل مدہوش ہو چکا تھا۔ اسے خود کے ساتھ لپٹایا اس کی بدن کی نازکی محسوس کرتے اس کے جوان جسموں میں آگ لگی تھی۔ وہ پہلے بھی زیادہ شدت سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ ابرش نے سسکیاں بھرتے اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کی۔ وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے اس کی گردن سے نیچے اپنے سلگتے لبوں کی بوچھار برسانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ ایک ہاتھ اس کے بدن کی نازکی کی محسوس کر رہا تھا۔ ابرش اس کے حصار میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اور اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی ہیل کو اپنے سیاہ بوٹوں پر کرتے اسے مزید شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں میری خوبصورت بے شرم بیوی۔ تمہیں کیسے بتاؤں تم کیسے مجھ پر اپنی خوبصورتی سے خطرناک وار کر چکی ہو۔ میں تمہاری گہرائیوں کو چھونے کے لیے بےتاب ہو چکا ہوں۔ زران اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس پر مکمل حاوی ہوتے اپنا پہاڑ جیسا وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا بچاؤ کرتی وہ اسے اپنے شکنجے میں دبوچے اس کی زپ میں ہاتھ الجھائے اسے نیچے کھسکا گیا تھا۔ چرر کی آواز کے ساتھ زپ کھلی۔ ابرش نے مچلتے ہوئے زران کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ اس کی نازک کمر کو بے دردی سے جکڑے اسے اپنے بھاری وجود کے اوپر کرتے اس کی کمر پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ ابرش نے بے بسی سے گہرے سانس لیتے زران کو بھیگی نگاہوں سے دیکھا تھا، جو گہرے مسکراتے ہوئے اس کی بے بسی پر خط اٹھا رہا تھا۔ ابرش سے لمحے گہرے سانس لیتے اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اس کی گردن میں اپنے موتیوں جیسے دانت شدت سے گاڑ گئی۔ زران اس کے تیز دھار دانتوں کی بے رحمی سے درد سے رہا تھا۔ وہ دانتوں کی نیلی گڑھی بنا کر پیچھے ہوئی۔ زران نے دانت پر دانت جمائے درد برداشت کرتے ہوئے ابرش کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ پاگل ہو چکی ہو کیا؟ جواب دوں گا سب کو کسی نے دیکھ لیا تو؟ کیا جواب دوں گا سب نے دیکھ لیا تو؟ زران نے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے پاس آؤ گے تو اس سے بھی زیادہ درد اور نشان دوں گی، مگر خود کو اب چھونے نہیں دوں گی مسٹر خانزادہ۔ بہت میسر ہو چکی ہے ابرش پاشا تمہیں، اب اور نہیں۔ مزید خود کو آزارا کرتے ہوئے تمہاری ہوس پوری نہیں کرنے دوں گی۔ ابرش اس کی آنکھوں میں دیکھتے لرزتے لبوں سے بولی، ہوس پوری کرتا ہوں میں تم سے کیا؟ زران اس کی کمر پر اپنا ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے گھرایا۔ وہ مزید اس سے میسر نہیں ہوگی، یہ بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ ہاں ہوس مسٹر خانزادہ، دوسرے نے کہا کہ خواہش کرنے والے شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت تو ہو نہیں سکتی۔ وہ اپنی بیوی کے قریب ہوس ہی پوری کرنے آئے گا نا۔ وہاں مردانے میں بیٹھے دوسرے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ اب مجھ سے میرا جسم بھی چاہیے۔ یہ محبت کیا ہے آپ کی؟ دل بھر چکا ہے تمہارا مجھ سے؟ کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں کیا ابرش؟ ابرش اس کے کالر کو جکڑتے شدت کم سے ہنسیانے چیخی، کوئی نہیں ہے میری زندگی میں ابرش، وہ مذاق تھا، سچ کہہ رہا ہوں۔ زرا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے کالرز کی مٹھیوں میں چھڑواتے آپ مذاق کریں یا پھر سچ میں 4 نکاح اکٹھے کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کے پاس مردانے میں اس لیے آئی تھی تاکہ آپ درخصی سے پوچھیں کہ اس کے اگر اس نے یہ رخصتی نہیں کرنی تھی تو یہ رخصتی کا تماشا کیوں لگایا؟ کیا نکاح اس کے لیے مذاق تھا جیسے آپ کے لیے مذاق ہے؟ ابرش نے چٹکتے ہوئے ہنسیانی انداز میں سفار کرتے اس کی گردن میں ناخن مارے۔ درغزی نے رخصتی نہیں کرنی، کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی گردن کو انگلیوں سے چھوا جہاں اس نے اب بے دردی سے ناخن مارے تھے۔ وہ اس رخصتی سے انکار کر چکا تھا۔ مسٹر خانزادہ، میری بہن کی تباہی کے ذمہ دار اب بتائیں کون ہے؟ وہ درغزی یا پھر
آپ بتائیں مجھے، میں جذباتی بلڈی سکومن ہوں۔ دھوکے سے نکاح کروایا ہے میری بہن کا، اس کا بڑا بھائی بن کر، اور آج جب اس کی رخصتی پر سچ میں اس کا بھائی بننا چاہیے تھا، آپ نے مجھے اور میری بہن کو تنہا کر دیا۔ ابرش کی نے بھیگی آواز میں کہتے سسکی لی۔ نیچے اس کی بیگانگی بھرا رویہ اسے پور زخمی کر چکا تھا، وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ زران پریشانی سے ابرش کو خود سے دور دھکیلتے بیڈ سے اٹھا۔ ابرش بھی اسی لمحے بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے گھر والوں سے لا تعلق ہو چکے ہیں، یہی کہا تھا مجھ سے 2 دن پہلے کہ میرے گھر والوں پر کوئی حق نہیں جتائیں گے۔ آپ نے مکمل طور پر مجھ سے اور میرے گھر والوں سے لا تعلقی دکھا کر آپ نے ثابت کر دیا آپ اپنی بات کے کتنے پکے ہیں۔ مجھے پہلے لگا کہ آپ کی فطرت ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ کیسا کرنا، اب سمجھ آیا کوئی اور مل چکی ہے نا آپ کو، جس کی ہر پریشانی اور آپ کے گھر والوں کو اپنا بنا لیا۔ مسٹر خانزادہ، ابرش گہرے سانس لیتے چٹکتے ہوئے بولی۔ ابرش، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں تمہارے قریب آنے کے لیے مرا نہ جاتا، بلکہ اس کے پاس ہوتا جو تمہارے نزدیک میری ہوس ہے، اسے جا کر پورا کر رہا ہوتا۔ اگر میری زندگی میں واقعی میں کوئی دوسری عورت ہوتی، پاگلوں کی طرح ٹنگ ختم کر کے رات 3 بجے فلائٹ لے کر تمہارے پاس نہ آتا۔ تمہارے گھر والوں سے لا تعلق ہونے کی وجہ سے تمہارا رویہ ہے، تمہارے تانے ہیں، جس وجہ سے میں سب سے دور ہو گیا ہوں۔ زنان کے جواب پر وہ مزید سلگی تھی۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر وہ ایس پی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میری بہن کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا اس نے، نکاح کیا تھا، آج وہ ذرا سی بات پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میری بہن تڑپ رہی ہے ایس پی کی محبت میں، کیوں سزا دے رہا ہے وہ اب اسے؟ ابرش نے شبنمی لہجے میں چٹکتے ہوئے پوچھا۔ ذرا سی بات نہیں ہے یہ تمہارے نزدیک ہے ذرا سی چھوٹی بات، مگر درخزی کے نزدیک نہیں ہے۔ نظریں نہیں اٹھا پا رہا وہ ہم سب کے سامنے تمہاری بہن کی ذرا سی بات پر؟ زران تنزیہ بولا تھا۔ 16 سال کی ہے، وہ بچی ہے۔ وہ زران، ابرش چیخی تھی، وہ بچی ہے، تم تو نہیں۔ زران نے چیخنے پر دھاڑا۔ زران کی دھاڑ پر ابرش لرزتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی، اور تمہاری بہن اب کیوں تڑپ رہی ہو دونوں؟ اچھا ہوا جان چھوٹ رہی ہے، خوشی مناؤ تم دونوں۔ اب تمہیں اسے بھگانے کے لیے تمہیں اپنے کسی دوست کی مدد کی ضرورت نہیں لینی پڑے گی۔ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبائے تھے۔ تم بہت بے حس ہو، تمہیں میرا درد نظر نہیں آ رہا، میری بہن کا کیوں نظر آئے گا؟ تم بات نہیں کر سکتے نہ، تم کبھی میرے لیے کرو گے؟ اس ایس پی سے میں خود پوچھوں گی کہ اس کا گریبان پکڑ کر کس کی محبت اتنی کمزور تھی جو ذرا سی آزمائش پر پوری نہ اتر سکی۔ پوچھوں گی رخصتی نہیں کرنی تھی تو پہلے بھاگ جاتا، ایسے میری بہن کو دلہن کی طرح تیار چھوڑ کر وہ بزدلوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ ابرش کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ زنان اسے بازوں سے جگڑتے اپنے مقابل کر گیا۔ بہت برداشت کر چکا ہوں تمہارا جذباتی پن، مجھے مزید کوئی تماشا کیا؟ تم اس کمرے سے باہر نکلی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خود کو بھی سمجھاؤ اور اپنی بہن کو بھی، جو کچھ ہوا ہے وہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جتنی تم دونوں سمجھ رہی ہو۔ تم عورتیں ہو جو صرف جذبات سے سوچتی ہیں، مرد ایسا نہیں ہو کر سکتا۔ انایا نے جو کیا ہے اس کے لیے سب ختم ہو گیا، مگر درخزے جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ تمہاری سوچ ہے ابرش۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔